تسلی کے ساتھ سیدنا خالد اس قابل ہوئے کہ اس دنیا سے سکون سے جا سکیں، ورنہ اگر اس مجاہد کے آپ کارنامے دیکھیے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں ان سے بڑے جنرل کوئی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سیدنا خالد بن ولید کہ جو جن کی تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں، جن کو ہم جنگ اجنادین اور جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے تاریخ کے مکمل طور پر نقشے تبدیل کر کے رکھ دیے، انہی سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی گئی۔ ان کے اپنے جلال و جمال اور کمال کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں جب دشمن کا جنرل ان سے ملنے کے لیے آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ آپ کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جب ہماری تلواروں میں وہ زہر بجھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ جسم کو چھو بھی جائیں تو آپ کا جسم گل سڑ کے الگ ہو جائے گا، تو سیدنا خالد اس سے وہ زہر کی شیشی لے لیتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر اس شیشی کو پی جاتے ہیں اور اس کو پھینک کے کہتے ہیں کہ تم جس زہر سے ہمیں ڈرانے آئے تھے اللہ کے فضل سے وہ اللہ کے بندوں پہ اثر نہیں کرتا۔ ان کی فوج کا عالم یہ کہ جب دشمن کے جاسوس آئے ان کی فوج کا ملاحظہ کرنے کے لیے کہ یہ کون سی فوج ہے کہ جو بیک وقت بڑی بڑی سلطنتوں کے تختے الٹتی پھر رہی ہے، لیکن اس کے پاس نہ تلواروں کے نیام ہے، نہ پہننے کو لباس ہے، نہ ان کے پاس سواریاں مکمل ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے۔ تو ان کی فوج کا عالم یہ تھا کہ ساری رات کھڑے ہو کے یہ عبادت کرتے تھے اور سارا دن گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے۔ اور وہ تاریخی جملہ اس جاسوس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں، رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ کہ آپ نے اس زمانے کے لحاظ سے بھی اور آج کی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی جنگی قوانین کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا تھا اور آج کی جدید جنگ میں بھی کہ جب کوئی فوج دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے پاس طاقت کا توازن کم از کم 5 اور 1 یا 3 اور 1 کے تناسب سے ہونا چاہیے کہ حملہ آور فوج کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ جس ملک پر جس فوج پر حملہ کر رہی ہے اس کے دفاع کو ڈیفنسز کو روکنے کے باوجود ان کے پاس ریزروز اتنے ہوں کہ یہ آگے جا کے کنسولیڈیٹ کر سکے۔ دنیا کی کسی جنگی تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی جنرل نے یہ حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی تھی کہ حملہ آور فوج کی تعداد 1/3 1/4 یا کئی جگہ پہ 1/10 حصہ ہو اس فوج ہو کہ جو دفاعی پوزیشن میں اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اپنی سپلائی لائن اور اپنے ریزروز کے ساتھ لڑ رہی ہو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالم لے کے حجاز سے نکل کے عراق میں داخل ہوئے، ان کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس سپلائز بھی نہیں تھی، ان کے پاس اس زمانے کے کوئی جدید ہتھیار نہیں تھے سوائے تیر تلوار اور نیزے کے، اور سواریاں گھوڑے اور اونٹ۔ اور اس فوج کے ساتھ کہ جب آپ نے پرشین اور رومن امپائر سے ٹکر لی جن کے پاس اس وقت کی جدید سپر پاورز کے تمام وسائل موجود تھے، تو تمام جنگی قوانین وہاں تبدیل ہو گئے۔ آج تک پوری دنیا کے ملٹری اسٹریٹجسٹ اور اینالسٹ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ اسٹریٹجیز جو قرون اولیٰ کے صحابہ نے، خاص طور پر سیدنا خالد بن ولید جن کے سپہ سالار تھے، جنہوں نے یہ اسٹریٹجیز بلڈ کی، وہ کیا وجہ تھی، کیا ڈائمنشنز تھی، کیا فورسز تھی کہ آج کی جدید اور قدیم دور کی تمام جنگی سائنس فیل ہو گئی اور یہاں پر مسلمان فوجوں نے 2 سپر پاورز کو بیک وقت شکست دی۔ ان کے جنون کا عالم دیکھیے۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا جنگ یرموک میں کہ وہ 60,000 رومی فوج کے ایک دستے کے خلاف حملہ کریں گے، صرف 30 فوجیوں کو ساتھ لے کر۔ تعداد دوبارہ سن لیجیے، 30 فوجیوں کے ساتھ 60,000 پر حملہ کیا جائے گا۔ اور اس زمانے کی جو وار کونسل، دیکھیے وار کونسل میں بھی چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ وہ ہے کہ جن کو خلیفہ راشد بننے کے لیے بھی منتخب کیا جا رہا تھا، حضور کے جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے۔ ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خالد بن ولید اور وہ تمام عظیم الشان صحابہ کہ جنہوں نے سلطنتوں کے تختے الٹ کے رکھ دیے، وہ اس کونسل میں شامل تھے۔ اور وہ سیدنا خالد سے کہتے ہیں کہ خالد آپ کی یہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ صرف 60 آدمی لے جائیے، یعنی 30 کم ہے، آپ 60 لے جائیے۔ یہاں پہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہیں آپ کو کہ دیکھیے یہ وہ اساس تھی۔ جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ملٹری پلاننگ میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائرز کو تباہ کر دیا، تو رومن اور پرشین امپائرز بھی آگے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا تصادم کبھی عوام الناس کے ساتھ نہیں ہوا، مسلمانوں نے کبھی عورتوں بچوں کو ذبح نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی کھیتوں کو آگ نہیں لگائی۔ وار اسٹریٹجی کے، جنگی حکمت عملی کے اور جنگ کے قوانین
جنہیں آج آپ جنیوا کنونشنز کے تحت ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ورفا اور سپیریئر قوانین اس وقت کی مسلمان فوج استعمال کر رہی تھی جب وہ رومن اور پرشین امپائرز کے ساتھ براہ راست متصادم تھی۔ ان تمام بزرگوں نے اس دور میں جو فتوحات کی، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی گاؤں کو جلایا گیا ہو، کسی شہر کو آگ لگائی گئی ہو، عورتوں بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہو، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہو، لوگوں کے مال و دولت لوٹے گئے ہو، بلکہ تاریخ نے یہ واقعات بھی دیکھے کہ ایک گاؤں پہ، ایک علاقے پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں سے جزیہ لینے لگے، ٹیکس، جو کہ غیر مسلم وہاں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اس ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، تو مسلمان فوج کو وہاں سے نکل کر دوسرے محاذ پر جانا پڑا۔ اور جب مسلمان فوج اس شہر سے نکل کر دوسرے محاذ پر جانے لگی تو مسلمان فوج نے اپنا سارا ٹیکس واپس کر دیا ان غیر مسلموں کو جن سے وہ ٹیکس اس شرط پر لیا گیا تھا کہ مسلمان فوج ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ اور اس زمانے کے لوگ حیران تھے، ان کی عقلیں دنگ تھی، ناقابل یقین کیفیت میں تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فاتح فوج جس نے تلوار کے زور پر ان کو فتح کیا ہو، وہ ان کو پیسے واپس کر رہی ہو، ان کو ٹیکس واپس کر رہی ہو، اور ان سے معذرت کر رہی ہو کہ ہم چونکہ آپ کی عزت اور آبرو کی اب حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ ٹیکس وصول کریں۔ کیا انسانوں کی تاریخ میں کوئی مثال بھی ایسے کیریکٹر اور کردار کی دی جا سکتی ہے؟ یہ وہ کردار تھا جو قرون اولیٰ کی فوجوں کا تھا، لیکن اس کی اساس روحانی تھی، جو بات ہم بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ دیکھیے، پہلے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ دین، روحانیات اور اللہ سے عشق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ انسانوں کو آج کے دور میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے۔ انسانیت نے اس سے زیادہ ترقی یافتہ معاشرہ نہیں دیکھا جو قرون اولیٰ میں اور خاص طور پہ دور نبوی اور دولت خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس کی مثالیں ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں کہ جنگ ایک ایسا پیشہ ہے، جنگ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں تمام قوانین ختم کر دیے جاتے ہیں۔ انگریزی میں ایک عام کہا جاتا ہے کہ all is legal in war and love، لیکن ایسی بات مسلمانوں کے یہاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہاں کے جو شدید قوانین تھے، جو morality تھی، جو اخلاقیات تھا، جو spirituality تھی، یہ وہ spiritual forces تھی، یہ spiritual dynamics تھی، ان کی سوشیولوجی بھی روحانیت پر مبنی تھی، ان کی اکنامک سسٹم، ان کا جوڈیشل سسٹم، ان کا پولیٹیکل سسٹم اور ان کی ملٹری ڈاکٹرن، اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت اور روحانیت اور اسپرچولیٹی کے اوپر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جیو پالیٹکس کی کوئی morality بھی نہیں ہوتی، اسپرچولیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی وہ رولز اور لاز ہیں جو مسلمانوں نے ہر دور میں غلط کر کے دکھائے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اس جعلی مفروضوں کو، ان خرافات کو توڑ کے رکھ دیا کہ انسان سیاست میں، وار میں، اکنامکس میں، پالیٹکس میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے، لا دین اور سیکولر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں جو معیار قائم کیے وہ اس قدر روحانی، اس قدر اسپرچول، اس قدر حیرت انگیز، غیر معمولی۔ سیدنا خالد بن ولید دنیا کے واحد جنرل ہیں کہ جنہوں نے کئی 100 جنگیں لڑی اور ایک جنگ بھی نہیں ہارے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے اوپر پوری امت مسلمہ میں اس وقت صف ماتم بجھتی ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ویسے لوگوں کو ماتم کرنے یا رونے یا اونچی آواز میں بیان کرنے سے سختی سے روکتے تھے، مدینے کے لوگوں کو اس دن خاص اجازت دیتے ہیں کہ روز روز ابو سلیمان جیسے لوگ انتقال نہیں کریں گے اور نہ ہی مائیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے بارے میں خطاب یہ دیا تھا کہ مائیں اب خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ قرون اولیٰ کے اعلیٰ ترین اور اولین جنرل جو جزیرہ نما عرب سے نکل کر جنہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے راستہ ہموار کیا، اور خاص طور پر فاتح عراق اور فاتح شام کی حیثیت سے آپ نے رومن اور پرشین امپائرز دونوں سے متصادم ہوئے، وہ اتنی حیرت انگیز تاریخ ہے کہ اس کی تفصیل ہم اپنی دوسری سیریز یہ غازی میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہ غازی کو ایک دفعہ پھر دیکھیے تاکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرون اولیٰ کے مجاہدین کے جنگی کارناموں پہ صحیح معنوں میں آپ کو حیرت زدہ کر دیں گے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا تعارف کراتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں۔